میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات یکم کے قریب متوقع ہے اور اس میں میں اپنے نام دوں گا اور پھر ایک دو میٹنگز میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی نام پہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے کہا ہے کہ ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات یکم اگست تک متوقع ہے، جس میں وہ عام انتخابات سے قبل نگراں وزیر اعظم کے امیدواروں سے متعلق مشاورت کریں گے۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف نے کہا کہ وزیر اعظم سے میری ملاقات یکم اگست تک متوقع ہے، اس میں اپنے نام دوں گا اور ہم نگراں وزیر اعظم کے لیے ناموں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پھر ایک یا دو ملاقاتوں میں فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی ایک نام پر متفق ہوتے ہیں یا نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سیاسی جماعتیں بالخصوص حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں عام انتخابات سے قبل، انتخابات کے وقت اور نگراں سیٹ اپ کے علاوہ دیگر امور پر مشاورت میں مصروف ہیں۔ وری اسنا نگراں حکومت کے امیدواروں کے حوالے سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان قانونی طور پر ضروری مشاورت کا آغاز ہونا باقی ہے۔ راجہ ریاض نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ انہیں اور وزیر اعظم کو نگراں وزیر اعظم کے لیے تین نام تجویز کرنے ہیں۔ اگر ہم کسی نام پر متفق نہیں ہوئے تو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے تجویز کردہ 6 ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کرے گا جو کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہے۔ 3 نام میں نے دینے ہیں، 3 نام وزیر اعظم صاحب نے دینے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم کسی ایک نام پہ متفق ہو گئے تو اس پہ میرے بھی سائن ہوں گے اور وزیر اعظم صاحب کے بھی سائن ہوں گے، اور اگر ہم کسی ایک نام پہ متفق نہ ہوئے تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا اور وہ اس پہ انہی 6 نام میں سے پھر وہ ایک نام سلیکٹ کریں گے۔ یہ رولز ہیں اور اسی کے تحت کام ہوگا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس موجودہ معلومات کے مطابق اسمبلیاں 12 اگست کو اپنی مدت ختم ہونے سے 4 دن پہلے 8 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی۔ میری اطلاع کے مطابق 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کی جا رہی ہیں اور اگر 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کی پابند ہوگی۔ تو اس سوچ کے ساتھ کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو، نگران حکومت بنے گی اور وہ اس کی پابند ہوگی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا عام انتخابات سے اس دن سے فوراً بعد 60 دن کے اندر کرایا جائے گا جس دن اسمبلی کی میعاد ختم ہونے والی ہو، بجز اس کے کہ اسمبلی اس سے بیشتر تحلیل نہ کر دی گئی ہو۔ اسمبلی کی جلد تحلیل کی صورت میں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن عام انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ اس کے بعد نگراں حکومت 90 دن کے عرصے میں انتخابات کے انعقاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی جائے گی اور نگراں سیٹ اپ 90 دن کے اندر انتخابات کا پابند ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ حکومت اگست میں ملک کی بھاگ دوڑ نگراں سیٹ اپ کے حوالے کر دے گی۔ رواں ہفتے کے اوائل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے زور دے کر کہا تھا کہ موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 12 اگست کو اسمبلی کی آئینی مدت کی تکمیل سے چند دن قبل 8 اگست کو قومی اسمبلی کی جلد تحلیل کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے ڈان.com کو بتایا تھا کہ ابھی تک قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا عام انتخابات کے وقت کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے مختلف رہنماؤں کے متضاد بیانات بھی رپورٹ کرتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے حال ہی میں یہاں ایک بیان میں کہا تھا کہ اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نومبر میں انتخابات کے انعقاد تک کی مہلت مل سکے۔